السلام علیکم اردو ادب سے پیار کرنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم لے کے آئے ہیں ایسا موضوع جو تقریباً تمام طلباء و طالبات کا مسئلہ ہوگا، اور وہ مسئلہ کیا ہے، وہ موضوع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کم ہے اور نصاب زیادہ، اور خاص طور پر اردو، کیونکہ اردو یہ سمجھ لیں کہ وقت مانگتا ہے۔ وقت مانگنے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ لکھنا بھی ہوتا ہے، جتنا زیادہ لکھتے ہیں اتنے زیادہ اچھے نمبر آنے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ ایئر کے نصاب میں ایسا کیا تیار کیا جائے کہ اردو میں سپلی بھی نہ آئے اور اردو کو آپ پاس ہی نہیں بلکہ بہترین نمبر لے سکیں۔ پہلے تو اردو کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے ہم کہ پیپر میں ایسے کون کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ نمبر والی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں کم لکھنا ہوتا ہے لیکن نمبر زیادہ آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے خود بھی نوٹ کی، اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی دیکھی، وہ یہ تھی کہ تشریح کرتے ہوئے مسئلہ آتا تھا۔ تشریح کرتے ہوئے مسئلہ اب اس طرح آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں بس مفہوم لکھ لیا یا زیادہ سے زیادہ آدھا صفحہ لکھ لیا تو تشریح کا حق ادا ہو گیا، جبکہ تشریح میں جتنا زیادہ لکھتے ہیں اتنا ہی موقع ہوتا ہے، اتنا ہی چانس ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے، اور تشریح کا پورشن زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مارکس بھی کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ لکھتے جاتے ہیں اور نمبر اتنے نہیں آتے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہمارے ساتھ ہوتا ہی ایسے۔ تو اپنے جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ بنائیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے وہ نمبر کنفرم کریں، اپنے وہ نمبر پکے کر لیں جن میں آپ کو کم لکھنا پڑے گا لیکن آپ کے مارکس زیادہ آ جائیں گے۔ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اردو کا پیپر پیٹرن ہے۔ سوال نمبر 1 ہے معروضی سوال کثیر الانتخابی، جس میں آپ نے MCQs میں 4 میں سے ایک آپشن چوز کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے آتا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ یہ 20 کے 20 نمبر لے سکتے ہیں۔ حصہ نثر ہے، اس کے MCQs آپ یاد کر لیں، اگر آپ نے خلاصہ جات یاد کیے ہوئے ہیں، ریڈنگز کی ہوئی ہیں، پڑھے ہوئے ہیں تمام اسباق، تو آپ اس کے MCQs سولو کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ 5 نمبر آپ کے اس میں سے ہوں گے۔ ادبی اصطلاحات ہے، تشبیہ، استعارہ، تلمی، اس کے علاوہ مجاز مرسل، کنایہ، وہ بھی 2026 کے نصاب میں کہا جا رہا ہے کہ شامل کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ گرامر سیکھ سکیں تو ہیلپنگ بکس میں یا پھر گوگل پہ موسٹلی اس کے ریلیونٹ MCQs دیے ہوتے ہیں ادبی اصطلاحات اور شعری اصطلاحات کے متعلق۔ تذکیر و تانیث کے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تذکیر و تانیث ہوتی ہے مذکر مونث۔ اب جو مذکر مونث ہم چھوٹی کلاسز میں کرتے رہے ہیں یہ وہ بالکل نہیں ہے، مکمل طور پہ اس کے اصول و ضوابط تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹی لیول کا تھا اور اب یہ بڑے لیول کا ہے، تو اس میں تذکیر و تانیث اور قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کے MCQs تیار کر سکتے ہیں، اور اگر وقت ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ ادبی اصطلاحات، شعری اصطلاحات، یہ تو زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث پہ اگر آپ آتے ہیں تو تذکیر و تانیث بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اور آپ چاہیں تو آپ 20 میں سے 20 نمبر معروضی سوال میں لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی سوال نمبر 2 پہ، جو ہے حصہ انشاء میں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے حصہ نظم۔ اب جیسے 9th 10th میں ہوتا تھا کہ حصہ نظم میں 3 یا 4 نظموں میں سے ایک ایک شعر آتا تھا، اور اس میں آپ کو آپشن ہوتا تھا، آپ نے 3 کرنے ہوتے تھے، اور وہ الگ الگ نظموں میں سے ہوتا تھا۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں حصہ نظم ایک ہی نظم میں سے اشعار آئیں گے۔ اگر حمد ہے تو حمد کے ہی دونوں اشعار ہوں گے، اگر نعت ہے تو نعت کے، اگر کوئی اور نظم ہے تو اسی نظم کے دونوں اشعار ہوں گے، اور ان دونوں اشعار کی تشریح لازمی ہوگی۔ اب اس میں آپ کے لیے آسانی کیا ہے کہ آپ تشریح ایک ساتھ کر سکتے ہیں، نظم کی تشریح، کیونکہ ایک ہی نظم سے ہوگی اور نظم میں ایک ہی بیان ہوتا ہے مسلسل، آپ اس کو ایک ساتھ تشریح کر سکتے ہیں۔ 10 نمبر کی یہ تشریح ہے۔ پھر حصہ غزل ہے، جو ایک ہی غزل سے ہوگا لیکن 3 اشعار ہوں گے، آپ کو الگ الگ تشریح کرنی ہوگی، جو کہ کافی وقت طلب کام ہے۔ اور پھر 1 نمبر آپ کو شاعر کے نام کا ملے گا، اور یہ 10 نمبر ہو جائیں گے۔ پھر حصہ نثر پہ آتے ہیں، 2 میں سے 1 پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، وہ تشریح 10 نمبر کی الگ ہے۔ 3 نمبر کا سیاق و سباق، اور پھر 2 نمبر حوالہ متن کے، یعنی سبق اور مصنف کا نام۔ اب اگر دیکھا جائے یہ تشریح والا پورشن جس میں نظم، غزل اور حصہ نثر شامل ہے، یہ کل بنتا ہے 35%۔ 100 میں سے 20% معروضی کا ہے، اس کے بعد 80 میں سے 35 بنتا ہے حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل کی تشریح کا۔ ابھی بھی یہ پیپر کا 50% نہیں ہے، تو جب یہ 50% نہیں ہے، اس کی ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنا باقی سارا پیپر تیار کر لیں،
جس میں آپ کو اتنا کنفرم ہو جائے کہ آپ پاسنگ مارکس سے بھی بہت بہتر نمبر لے سکتے ہیں۔ اب وہ بہت بہتر نمبر آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سبق کا خلاصہ۔ اب سبق کا خلاصہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسکیم کے مطابق آدھی کتاب میں سے ایک خلاصہ آتا ہے، یعنی ایک سبق، اور آدھی کتاب میں سے دوسرا سبق آتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ پہلی آدھی کتاب سے وہ خلاصے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کو آگے والے جو اسباق ہوں گے، جیسے اگر 10 چیپٹرز ہیں آپ کے، تو آپ پہلے 5 کے یاد کر لیں یا آخری 5 کے یاد کر لیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں۔ 12 ہیں تو 6 اور 6 میں ڈیوائڈ کر لیں، پہلے 6 کے کر لیں یا بعد والے 6 کے کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سبق کا خلاصہ جو کہ 10 نمبر کا سوال ہے، جس میں سے 1 نمبر آپ کو مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصے کے ملیں گے، وہ آپ 10 نمبر اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے نمبر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نظم کا خلاصہ، جو کہ ایک ہی نظم، اس میں کوئی چوائس نہیں آنی ہوتی، اسی لیے آپ کو تمام نظموں کے خلاصے تیار کرنے ہوں گے۔ وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں اتنا مارجن ہوتا ہے کہ 5 میں سے 5 نمبر آپ کے آ جاتے ہیں اگر آپ نے تمام مصروں کے مفہوم صحیح سے ادا کیے ہیں، نہ اس کو زیادہ لمبا کھینچا ہے اور نہ ہی اس کو زیادہ مختصر کر دیا ہے۔ جیسے آپ کو نظم دی گئی ہے اس کے مطابق خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ 5 نمبر اس میں سے ہیں۔ پھر آتے ہیں مکالمہ، رداد یا روزنامچہ پہ۔ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ پیپر میں مکالمہ آتا ہے، اور مکالمہ لکھنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے۔ رداد بھی لکھنا آسان ہے، روزنامچہ لکھنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، جیسے آپ ڈیلی بیس پہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں پورا دن گزرنے کے بعد۔ رداد بھی آپ کا کسی تقریب کا یا کوئی بھی واقعہ اس کا آنکھوں دیکھا حال ہو سکتا ہے، جیسے آپ مضمون لکھتے ہیں ویسے ہی تفصیل طلب ہوتی ہے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں مکالمہ آتا ہے، اور مکالمہ، رداد، روزنامچہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے، وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے 10 نمبر کی۔ یہ چاہے جتنی بھی طویل ہو جائے، تشریح کی طرح لمبی نہیں ہوتی۔ تو اس کو اگر آپ تیار کر لیتے ہیں، مکالمے کو، رداد اور روزنامچے کو، بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے، آپ یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو 10 نمبر آپ کے اس میں سے آ سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں درخواست یا رسید پہ۔ اب درخواست اور رسید دونوں میں سے ایک سوال آتا ہے، یہ نہیں کہ دونوں میں آپشن ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ چوز کرے، بلکہ یہ ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ اب درخواست اور رسید ایسی چیزیں ہیں جس میں اگر آپ پیٹرن اچھے سے کر لیتے ہیں، آپ کو پیٹرن آتا ہے، تو 5 نمبر آپ کے کنفرم ہے پیٹرن کے، اور 5 نمبر جو درخواست کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے آپ کو ایک درخواست لکھنے پہ، بہت زیادہ نہیں لکھنا پڑے گا، اور 10 نمبر آپ اس میں لے لیں گے۔ اگر رسید آتی ہے تو رسید میرے خیال میں کچھ بچوں کو ہی مشکل لگتی ہے، لیکن رسید ایسی ہے کہ جس میں آپ نے پیٹرن کے حساب سے سیدھا سیدھا لکھتے جانا ہے، بس رقم درج کرنی ہے، نام درج کرنے، اور رسید میں آپ 10 نمبر پورے لے سکتے ہیں۔ اس میں تاریخ کے اوپر جو آپ نے ایک تحریر کرنا ہے، باعث تحریر آ کے وہ، اور اس کے بعد جو درمیان میں پیٹرن ہے سارا، اس کے 10 نمبر آپ لے سکتے ہیں اگر رسید آتی ہے، اور اگر درخواست بھی آتی ہے تب بھی 10 نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب پھر آتے ہیں تلخیص پہ۔ تلخیص جو سب سے آسان کام ہوتا کیا ہے کہ ایک پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے جس کو آپ نے مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، اور مختصر کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے اہم چیزیں چھوڑ دیں اور صرف جو بنیادی باتیں ہیں وہ لکھ دیں۔ آپ نے اس پیراگراف کو اس طرح سے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے کہ بات بھی مکمل ہو جائے اور بات زیادہ طوالت میں بھی نہ جائے، یعنی کہ بہت زیادہ بات بڑھے بھی نہیں۔ جیسے تشریح ہوتی ہے، تشریح میں ہم بات کو جتنا کھول کے بیان کر سکتے ہیں، جتنا بڑھا سکتے ہیں، وہ بہتر ہے۔ تلخیص میں آپ جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ عام طور پہ تلخیص تیسرا حصہ ہوتی ہے پیراگراف کا، جیسے اگر 100 لفظ کا پیراگراف ہے، 100 الفاظ کا، تو 33-34 الفاظ پہ مشتمل تلخیص شدہ عبارت ہوگی۔ 150 کا ہے یعنی 150 کا، تو 150 الفاظ پہ مشتمل ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے تلخیص کرنی ہوتی ہے، اور تلخیص کرنا بھی صرف 5 منٹ کا کام ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف کو مختصر کرنا ہوتا ہے، سب کچھ بیان کرنا ہوتا ہے لیکن مختصر الفاظ میں۔ 8 نمبر، اور اس پیراگراف کو آپ نے کوئی عنوان دے دینا ہے۔ عنوان جیسے کہ ہم کوئی کہانی اگر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم اس کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ نے عنوان دینا ہے۔ عنوان ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے مترادف ہی ہونے چاہیے، یعنی کہ پہلے عنوان میں آپ نے جو بات بیان کی ہے، جو آپ نے موضوع رکھا ہے،
اگر صحت و صفائی سے متعلق ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں صفائی بنیادی ضرورت۔ اب دوسرا عنوان آپ لکھیں گے صفائی نصف ایمان۔ اب یہ نہ ہو کہ پہلا کوئی اور ہے اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ ہے، ایسا نہیں۔ اور عنوان پہ آپ کو 2 نمبر ملتے ہیں، یہ 10 نمبر۔ اور یہ تلخیص انتہائی مختصر کام ہے، بالکل ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوتا ہے، اس کو آپ نے مزید چھوٹا کر دینا ہوتا ہے اور آپ اس پہ 10 نمبر لے لیتے ہیں اگر آپ نے اس کو طریقے سے مختصر کیا ہو۔ اب یہ دیکھیں 10 10 اور 10 30 اور 10 خلاصے میں سے، اس کے بعد 5 نظم کے خلاصے میں سے، یہ کل 45 نمبر ہے۔ اور 100 میں سے اگر 40 بھی ہم پاسنگ مارکس لگاتے ہیں، 33 بھی کہا جاتا ہے، 40 بھی کہا جاتا ہے، تب بھی 45 نمبر آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ اگر 45 پورے بھی نہیں آتے، 45 میں سے 40 بھی آپ لے رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات بھی ہیں جو آپ 20 نمبر آرام سے لے سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی تیاری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ تقریباً 65 نمبر ہے۔ اور اب آتے ہیں تشریح والے پورشن پہ۔ تشریح والا پورشن بالکل چھوڑنا نہیں ہے۔ تشریح والے پورشن کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سارا پیپر کر لیا جائے، مختصر چیزیں لکھ لی جائیں، اپنے نمبر زیادہ والے پکے کر لیے جائیں اور پھر تشریح والے پورشن پہ آ جائیں، تاکہ اگر آپ کے پاس وقت کم بھی ہے اور تشریح مختصر بھی ہوتی ہے یا تھوڑی سی رہ بھی جاتی ہے، ویسے رہے گی تو نہیں، اگر آپ ٹائم مینیج کر سکیں گے، مختصر ہو سکتی ہے، اور اگر مختصر ہو جاتی ہے تو آپ کو اس بات کا افسوس نہ ہو کہ آپ کی اہم چیزیں چھوٹ گئیں جن میں آپ کو زیادہ نمبر مل سکتے تھے۔ کیونکہ تشریح 10 نمبر کی نظم کی ہے، وہ آپ نے ایک ساتھ لکھنی ہے، 8 نمبر کی ہے جس میں سے 2 نمبر شاعر کے نام اور نظم کے نام کے ہیں۔ تو جب آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے، پھر آپ غزل پہ آئیں گے، پھر آپ حصہ نثر پہ آئیں گے، تو تشریح میں 35 نمبر ہیں جو آپ آخر پہ لکھیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ان 35 نمبر سے پہلے آپ اپنے باقی جو پیپر ہے اس کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں جو 65 نمبر کا ہے۔ اور وہ 65 نمبر اگر آپ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس پہ آتے ہیں، آپ 70-80% نمبر حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس وقت کم ہے اور تیاری زیادہ ہے، یا جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا، کسی نہ کسی ٹینشن کے باعث یا کسی کام کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، وقت نہیں دے سکے، اور اب پڑھ رہے ہیں ایگزام سے پہلے، تو وہ اس اسٹریٹجی کو اپنا کر زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے سبجیکٹس میں بھی ہوتا ہے، آپ سکیمز دیکھا کریں، سکیمز کے اکارڈنگ جو زیادہ نمبر والی چیزیں ہیں اور کم لکھنے والی ہیں، کم یاد کرنے والی ہیں، ان کو پہلے آپ تیار کیا کریں تاکہ آپ کے پاسنگ مارکس لازمی ہوں، اور پاسنگ سے زیادہ جانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کم وقت میں تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ جو پورے نمبر لینا چاہتے ہیں یقیناً وہ تو پورے لے سکتے ہیں، تیاری کے ساتھ ہر کوئی پورے نمبر لے سکتا ہے، جن کو یہ اسٹریٹجی بتائی ہے وہ بھی پورے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آخر پہ تشریح لکھ لیں تو اس سے وقت کی بھی بچت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے زیادہ نمبر آنے کے چانس بھی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ سیکنڈ ایئر کے لیے بھی بنائیں گے اور اس کے علاوہ 9-10 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بنائیں گے، کیونکہ ان کے ایگزامس پہلے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ویڈیو بن جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کسی سبجیکٹ پہ آپ کو نوٹس چاہیے ہوں تو ہمیں لازمی یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوستوں سے، اپنے سرکل میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔